دسترخوان پر بیٹھ کر کبھی نہ مانگا کریں، دسترخوان پر کبھی بھی دعا نہ مانگا کریں۔ اگر تو دعا کے اندر یکسوئی چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یکسوئی، کہ آپ اور اللہ، میں اور میرا اللہ، کہ ہمارے بیچ میں اب کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور چیز حائل نہیں ہے، تو میں یکسوئی کے ساتھ تنہائیوں میں، مسجد کے ایک کونے میں، اگر گھر میں افطاری کر رہے ہیں تو گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤں، کہ جس میں نہ میری بیٹی ہو سامنے، نہ میرا بیٹا ہو، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیوی، اور اکیلا میں ہوں، اور آخری 15 منٹ باقی ہیں، وہ 15 منٹ میرے اور میرے اللہ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اگر دسترخوان پر بیٹھ کر آپ افطاری کر رہے ہوں گے اور اس افطاری سے پہلے دسترخوان پر بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے، تو پھر آپ کی نگاہیں دسترخوان پر رہیں گی، لہذا ہاتھ اٹھے ہوں گے اور زبان سے نکل رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا بھی دے، جنت بھی دے، جہنم سے بچا۔ اور نظریں آپ کی آلو بخارے پر ہیں، خربوزے پر ہیں، دہی بلے پر ہیں، کہ میں نے سب سے پہلے کھجور کھانے کے بعد چاٹ کو ہاتھ ڈالنا ہے، چاٹ کھانے کے بعد یہ جو دہی بلے ہیں کہیں یہ اس کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، قبل اس کے کہ اس کے ہاتھ چڑھیں، پہلے میرا ہاتھ اس کی طرف بڑھ جائے گا۔ یعنی آدمی ذہنی اعتبار سے افطاری کا سامان، اس کی تیاری اور کھانے کی ترتیب ذہن میں بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک شغل کے طور پہ بات کر دی، لیکن حقیقت ہے دسترخوان پر بیٹھ کر دعائیں نہ ہوں۔ دعا کرنی ہے تو مسجد کے اندر آ جائیں، خوب رو رو کر اللہ سے مانگیں، یا پھر گھر میں ہی افطاری کر رہے ہیں تو گھر کے اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، لائٹ بند ہو، اللہ سے مانگ رہے ہوں۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ روزانہ کے اعتبار سے ایک دعا مختص کر لیں، کہ میں نے آج یہ مانگنا ہے اور اگلے دن یہ مانگنا ہے، اس سے اگلے دن یہ مانگنا ہے۔ 30 دعائیں، 29 دعائیں لکھ لیں، 29 دعائیں اللہ سے قبول کروا لیں، وگرنہ ہوگا کیا؟ ایک رسم کے طور پہ ہاتھ اٹھیں گے، اور پھر جب ہوٹر یا گھوگھو بجے گا تو پھر آدمی افطاری کی دعا بھی نہیں پڑھتا، سیدھا کھجور کو ہاتھ ڈالا اور کھانا شروع کر دیا۔ اس لیے روزہ، نماز، تلاوت، حج، عمرہ، دعا، یہ سارے اعمال وہ ہیں جس سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود اگر اس کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو رہا، اگر اس کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو رہی، تو سمجھ لو اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے ماں سوا کچھ حاصل نہیں ہے، اس کو کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے روزہ دار کہ جن کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے ماں سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے شب بیدار کہ جن کو رات بھر کھڑا رہنے کے ماں سوا تہجد گزار ہیں، قیام اللیل کرنے والے ہیں، کہ ان کو قیام اور رات کو کھڑا ہونے کے ماں سوا، تھکنے کے ماں سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ دار یا تو حرام کے لقموں سے اس کی افطاری ہو رہی ہے، یا پھر غیبت کر کے یہ روزے کو خراب کر رہا، جھگڑا کر کے، لڑائی کر کے روزے کو خراب کر رہا، یا روزہ ایک ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے، روزہ اس کے لیے شیطان کے سامنے ایک ڈھال ہے، یہ ایک ڈھال ہے ہمارے لیے، اس لیے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ روزے کی، تسبیح کی، قیام، نوافل، تہجد، عمل کرنا آسان ہوتا ہے، عمل کو توڑ نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں، عمل کرنا آسان، عمل کی حفاظت کرنا مشکل ہے، اس کی حفاظت مشکل ہے۔ تو یہ جو خوشخبری ہے افطاری کے وقت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہی وہی وقت ہے افطار کا، دیکھیں تہجد کا وقت ہے جس وقت اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آتی ہے، اس کے علاوہ یہ رمضان کی افطاری کا وقت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں
کہ رمضان میں پورا مہینہ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ صرف افطار میں یا سحر میں نہیں، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ لیں کہ رمضان کی ہر ایک گھڑی میں اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر ہوتی ہے، پہلے آسمان پر ہوتی ہے۔